बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर और मेरे तमाम नए सब्सक्राइबर, आप सबको आपके चैनल फ़ातिमा के किचन ब्लॉग मुकबैंग में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे नाज़रीन, ये हिकायतें मैंने आले मोहम्मद के दीवाने से ली हैं और अपने अंदाज़ में पेश करी। उम्मीद है आप ज़रूर महसूस होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को फ़ातिमा का किचन ब्लॉग मुकबैंग। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज की क़िस्त है बहलोल दाना के नाम से जो मैं पेश करने जा रही हूँ आपकी खिदमत में। आले मोहम्मद अहले बैत का दीवाना, बहलोल दाना, अक़लमंदी का ख़ज़ाना। बहलोल तारीख़ की एक ऐसी यगाना रोज़गार किरदार है जिसे आले मोहम्मद की मौजे से ताबीर किया जाए तो गलत नहीं होगा। इस नाम के कई और लोग भी गुज़रे होंगे, लेकिन बहलोल से मुराद अमूमन उसी शख्स को लिया जाता है जिसमें दीवानगी का मफ़हूम बदल दिया और दानिश बुरहानी के मायने समझाए। तारीख़ के सफ़ात में वाहिद दीवाना है जो दानाए राज है और तन्हा पागल कहलवाने वाला ये शख्स दानिशमंदों को हिकमत और दानिश सिखाता है। उसने एक ऐसी अनोखी राह चुनी थी जो आज तक किसी के कदमों से भी पामाल नहीं हुई। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज की क़िस्त है बहलोल दाना के नाम से जो मैं पेश करने जा रही हूँ आपकी खिदमत में। आले मोहम्मद अहले बैत का दीवाना, बहलोल दाना, अक़लमंदी का ख़ज़ाना। बहलोल तारीख़ की एक ऐसी यगाना रोज़गार किरदार है जिसे आले मोहम्मद की मौजे से ताबीर किया जाए तो गलत नहीं होगा। इस नाम के कई और लोग भी गुज़रे होंगे, लेकिन बहलोल से मुराद अमूमन उसी शख्स को लिया जाता है जिसमें दीवानगी का मफ़हूम बदल दिया और दानिश बुरहानी के मायने समझाए। तारीख़ के सफ़ात में वाहिद दीवाना है जो दानाए राज है और तन्हा पागल कहलवाने वाला ये शख्स दानिशमंदों को हिकमत और दानिश सिखाता है। उसने एक ऐसी अनोखी राह चुनी थी जो आज तक किसी के कदमों से भी पामाल नहीं हुई। बहलोल का नाम हंसमुख, सच्चे और हाजिर जवाब लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। बहलोल की इन्हीं खूबियों ने इसका असल नाम फरामोश कर दिया था, लेकिन वो हर जगह बहलोल ही कहलाता था और कहलाता है। जिस तरह से वो अपने दौर में एक मकबूल शख्सियत था, इसी तरह हर दौर में एक पसंदीदा किरदार रहा है। इसकी हिकायत दिलचस्पी और शौक़ से कही और सुनी जाती हैं। बहलोल दाना का असल नाम वहाब बिन उमरो और जाए विलादत कूफा बयान की गई है। बगदाद के अमीर तरीन लोगों में से था और उस वक्त के खलीफे का बरादर मादरी कहा जाता था। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में से था और उसने उनके फ़र्जंद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ज़माना भी देखा था। काज़ी नूरुल्लाह शुश्तरी के बक़ौल वो खलीफा के अहद के दानिशमंदों में से गुज़रा जो किसी मसलहत के तहत दीवाना बन गया था। मजलिसुल मोमिनीन से लिया गया। उसकी दीवानगी के बारे में दो रिवायात मशहूर हैं। एक ये भी मारूफ़ है कि इसने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की हिदायत पे दीवानगी का लिबादा ओढ़ लिया था और उस दौर के शाही दरबार के लिए एक ऐसा नक्काद बन गया था जो हंसी हंसी में आईना दिखाता रहता था। हालात के पेश नज़र बहलोल ने हैत खाने में इमाम मूसा काज़िम से रब्ता किया तो इमाम ने जवाबन उसको हर्फ जीम की सूरत दिया, हर्फ जीम दिया, जिससे बहलोल ने जुनून के मायने मुनकशिफ हुए। वक्त और हालात के तकाज़े को समझते हुए एक ऐसी पुरअज़्म हिकमत दीवानगी बहलोल ने अख्तियार कर ली जिसे इस दौर की चलती फिरती अपोजिशन कहा जाए तो बेजाना होगा। बहलोल जुर्रत व बेबाकी, हक़ गोई, मज़लूमों की हिमायत का अलमबरदार था और इस दौर के बादशाहों पर खुले बंदों तनक़ीद किया करता था। जब कोई बादशाह के ख़िलाफ़ ज़बान खोलने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था, उसकी दानिशमंदी और ज़हानत ने कभी भी इस मौके को ज़ाया नहीं होने दिया इस तरह के किसी लफ्ज़ पे गिरफ़्त की जा सके।
بہلول کے حالات زندگی تو دستیاب نہیں ہے، لیکن اس کی حکایت کے مطالعے سے جو خد و خال ابھرتے ہیں وہ غیر معمولی ذہین، دانشمند، تباہ شخص کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک خدا رسید عالم، نابالغ کر روزگار اور بہترین حصے مزہ رکھتا تھا۔ اس دور کے حالات اور معاشرت پر اس کی گہری نگاہ تھی۔ وہ ایک حیرت انگیز شگفتہ برجستگی کے ساتھ اور دیوانی بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس نے اس دیوانگی اور فرزندگی کو کچھ ایسے معجزانہ انداز میں ہم آہنگ کر لیا تھا کہ وہ نہ صرف اس کی جان کی ضمانت تھی بلکہ مظلوموں کی حمایت کا ایک مؤثر ذریعہ اور حکومت وقت پر کھلی تنقید بھی تھی۔ میرے پیارے ناظرین، بہلول کے بارے میں اس کی حکایتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہروں کے شہر بغداد پر رونق سے شہرہ پہ زندگی اپنی مخصوص گہما گہمی سے زور زواں تھی۔ لوگ باغ اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف تھے۔ بازار میں خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ گلی کوچوں میں لڑکے بالے کھیل کود میں مگن تھے۔ اچانک ایک شور اٹھا، چار جانب ایک ہلچل مچ گئی۔ لوگوں نے بہلول کو دیکھ کر انگلیاں دانتوں میں دبا لیں اور حیرت و استعجاب اور دیوانگی کے کرشمے کو دیکھنے لگے۔ بغداد کا مشہور امیر ترین وہاب بن عمرو، جو اس وقت کے خلیفہ کے قریبی رشتہ داروں میں تھا، اپنے گھر سے اس حال میں نکلا کہ اس کے بال پریشان تھے، داڑھی بے ترتیب، لباس پراگندہ، ہاتھ میں پکڑے ہوئے عصا کو اس نے گھوڑے پر رکھا تھا، جسے بچوں کی طرح کھنکھناتا ہوا بے معنی الفاظ میں کہتا نہ جانے کس سمت چلا جا رہا تھا۔ جس نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، بہلول نے اسے دھتکار دیا، دور ہو جا، ہٹو، مجھے راستہ دو، نہیں تو میرا گھوڑا تمہیں مار ڈالے گا۔ لوگ اس طرح کی یہ حالت دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ بچوں کے ہاتھ ایک نیا تماشا آ گیا۔ پہلے تو وہ دور دور سے اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ نزدیک آئے۔ کسی نے اس کی ابا کھینچی، کسی نے اس کی ردا گھسیٹ لی، کوئی اس کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا اور کوئی اس کے عصا پر سوار ہونے کی ضد کرنے لگا، جیسے وہ گھوڑے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ لیکن بہلول نے بچوں کو نہ ڈانٹا نہ دھمکایا، بلکہ وہ ان جیسا ہی معلوم ہونے لگا۔ بچوں کے ساتھ بچکانہ حرکتیں کرتا آبادیوں سے دور ویرانے کی طرف بھاگ گیا۔ سارے شہر میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ حیرت و عبرت نے لوگوں کو ششدر کر دیا۔ کچھ لمحے گزرے، ان کے حواس پلٹے، وہ عبرت کی اس کنگ کو دیکھ کر کیفیت سے نکلے تو ہر طرف اسی کے تذکرے ہونے لگے۔ جہاں چند لوگ اکٹھا ہوتے، وہ وہاب بن عمرو کی ذہنی حالت زیر بحث آتی۔ لوگ گلیوں چوراہے پہ کھڑے اسی واقعے پہ تبصرہ کرتے نظر آتے۔ کوئی کہتا خدا کی شان ہے، یہ وہاب بن عمرو شہر کے دانش بندوں میں شمار ہوتا تھا، مگر آج اس کی حالت دیکھ کر عبرت ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا کہتا لگتا ہے اس کی کوئی بات یادگار خداوندی میں ناپسندیدہ ٹھہری ہے، شاید اسی لیے اس نے وہاب سے عقل و دانش چھین لی ہے۔ برے وقت سے پناہ مانگنی چاہیے، ایسوں کی حالت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کوئی خوف خدا سے کانپ کر بولا، خواہ مخواہ سائرائیوں سے اجتناب برتو، نامعلوم اس کی اس حالت میں کون سے حکمت پوشیدہ ہے۔ ایک مرد بزرگ نے گہرا سانس لے کر کہا، ایک جانب چل دیا، اور اس کا لہجہ معنی خیز تھا اور اس کے لفظوں میں اسرار بول رہے تھے۔ اس کے برابر کھڑا ہوا ایک شخص بڑے غیر محسوسانہ انداز میں مجمع سے علیحدہ ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دور تک دونوں اسی طرح چلتے رہے، پھر پہلے شخص نے اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سے کسی اور کی موجودگی کا اندازہ لگایا اور غیر ارادی طور پہ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دوسرے شخص نے اپنے قدموں کو تیز کیا اور اس کے برابر آ گیا۔
اور محتاط لہجے میں بولا، اے مرد بزرگ، میں نے آپ کی باتوں میں اسرار کو بولتے سنا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہاب کی بھی دیوانگی میں حکمت پوشیدہ ہے، آپ اس سے واقف ہیں، آپ مجھے خدا رسیدہ معلوم ہوتے، میں آپ جیسے لوگوں کی گفتگو میں اپنے لیے ہدایت اور رہنمائش چاہت تلاش کرتا ہوں، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ مجھے وہاب کی حالت میں کچھ خبر دے دیں؟ اس مرد بزرگ نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی اور بے نیازی سے کہا، اے بندہ خدا، تو کسی عظیم غلط فہمی کا شکار معلوم ہوتا ہے، جا اپنی راہ لے، مجھے بھلا وہاب سے کیا سروکار؟ اس شخص نے بزرگ کا دامن پکڑ لیا، بخدا میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں، میں نے عالموں بزرگیدہ لوگوں کی صحبت میں وقت گزارا ہے، آپ جیسے لوگ تو حکمت و دانش کے سر چشمے ہیں، اگر آپ اس لیے مجھ سے کام نہیں کرنا چاہتے تو حالات زمانہ دیگرگوں ہیں اور خلیفہ کے جاسور اور عام لوگوں میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو میں خدا کی قسم کھا کے یقین دلاتا ہوں کہ آپ جو کچھ فرمائیں گے وہ میرے پاس امانت کی طرح محفوظ رہے گا، اگر میں اس میں خیانت کروں تو اللہ مجھے وہی سزا دے جو خائن کی ہے۔ اس مرد بزرگ نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور بیزاری سے کہنے لگا، اے شخص، تو کس قدر باتونی اور گفتگو کا شائق ہے، میں نے تجھ سے کہہ دیا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ اتنا کہہ کے آگے بڑھ گیا مگر اس شخص نے پیچھا نہیں چھوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا خلیفہ اور اس کے حواریوں سے کوئی تعلق نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ان 3 اشخاص میں سے ایک ہیں جنہوں نے امام موسیٰ بن جعفر میرے ماں دادا ان پر فدا سے قید خانے میں رابطہ کیا ہے، اور بہلول بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھا۔ وہ مرد بزرگ ٹھٹک کر رک گیا اور خمشگین لہجے میں بولا، اگر تو اتنا کچھ جانتا ہے تو پھر میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ تجھے میرے بیان کی کیا حاجت ہے؟ میں اہل بیت کا دوست گار ہوں اور ان کٹھن حالات میں سختیوں سے واقف ہوں جو اہل بیت کے بحقہ کو درپیش ہیں۔ امام موسیٰ کاظم مسلسل قید میں ہیں اور زندان کے درباروں کی ان سختیاں دیکھ کے خون کے آنسو روتے ہیں، مگر افسوس کہ ہم بے بس ہیں، شاید بزدل ہیں، یقیناً خدا کے ہم اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں، مجھے معلوم تھا کہ آپ نے کسی طرح ان سے رابطہ کیا ہے تو میں نے سوچا پہلے آپ سے ہدایت و بصیرت حاصل کر لوں۔ وہ مرد بزرگ گو مگو کی کیفیت میں کچھ سوچتا رہا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو پھر اسے ثابت کرو۔ بصور چشم آپ میرے ہمراہ تشریف لے چلیے، میری زوجہ مدینہ کی رہنے والی ہیں، آل محمد کی آزاد کردہ کنیز ہیں، ہماری دولت مودت اہل بیت ہیں، آپ جیسی چاہیں مجھ سے قسم لے لیں، جیسا چاہیں اطمینان کر لیں۔ اس نے پوری سچائی سے کہا۔ مرد بزرگ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اس کے لفظوں میں تائید کر رہی تھی، کچھ سوچ کر اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس کے گھر پہنچ کر جب اس نے اچھی طرح اطمینان کر لیا تو اس کی گفتگو غیر محفوظ نہیں ہوگی تو بولا، سن اے بندہ خدا، تو حالات زمانہ کو جانتا ہے، تجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، لوگوں کی ہمدردیاں بہت اس وقت کے خلیفہ کو حاصل ہوئی، انہوں نے اہل بیت کی حمایت و عنایت کا نعرہ لگا، ان کے حق میں ان تک پہنچانے کا وعدہ کیا، مگر افسوس کہ انہوں نے اس کا حق نہیں پہچانا، بلکہ لوگوں کو ان کی ساتھ عقیدت محبت دے کر انہیں اپنی سلطنت کے لیے خطرہ تصور کرنے لگے۔ ان کے دن رات اسی کوشش میں صرف ہوتے تھے کسی طرح امام موسیٰ کاظم بن جعفر سے لوگوں کی توجہ ہٹا سکیں، اور ہمیں برابر یہ اطلاعات موصول ہو رہی تھیں، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، بالآخر ہم نے یہی فیصلے کہ امام موسیٰ کاظم سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ ان کی قید کے حوال سے تو تم واقف ہو کہ ان کے دربان چن چن کے شقی القلب رکھے جاتے تھے، بہت سختی میں ان کے ساتھ قید خانے میں روا تھی۔
ان سے ملنے پہ سخت پابندی تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح ہم نے اپنا مسئلہ ان کی خدمت میں پہنچا ہی دیا۔ اگلے روز صبح کے وقت زندان سے مٹی کی ایک ٹھیکری گری۔ پہلے تو ہم اس کی تائید میں تھے۔ ہم نے بڑی رازداری سے وہ ٹھیکری اٹھائی۔ میں قربان جاؤں اپنے امام پر، ان کا لہجہ گلوگیر ہو گیا۔ وہ رک کر آنسو پوچھنے لگا۔ دوسرے شخص کی آنکھ سے بھی آنسو گرے۔ اس مرد بزرگ نے سردی بھری امام پر قید خانے میں اس قدر سختی تھی کہ انہوں نے مٹی کی اس ٹھیکری پہ حرف تہجی میں صرف ایک حرف لکھا تھا۔ وہ کیا؟ اس شخص نے بے تاب ہو کر پوچھا۔ اس ٹھیکری پہ لفظ جیم لکھا ہوا تھا، فرزند رسول کے عطا کردہ۔ اس حرف نے ہم پر حکمت کے دروازے کھول دیے۔ ہمیں اپنی مشکل کا حل از خود مل گیا جو ہمارے حالات کے ساتھ میل کھاتا ہے۔ ہمارا تیسرا ساتھی جس کا نام ظاہر کرنا ضروری نہیں، اس نے جیم سے جلا وطنی مراد لیا اور وہ آج رات یہ شہر چھوڑ جائے گا۔ میرے وجدان میں جیم سے جیل کا انکشاف ہوا۔ میں پہاڑوں میں اپنے آبائی مکان میں پناہ لوں گا اور ہمارے دوست وہاب بن عمرو کے لیے یہ حرف جیم جنون کی علامت بنا، اور تم دیکھو گے کہ آل محمد کے اس دیوانے کی دیوانگی فرزانوں کو شرما دے گی۔ بہلول کی کہانی نمبر 1۔ وہاب بن عمرو بہلول بچوں کے ہمراہ بچہ بنا ہوا تھا، دیوانگوں کی حرکت کر رہا تھا۔ بالآخر ریت کی ویرانے میں آن اترا۔ وہ بچوں کے ساتھ دوڑ دوڑ کر ہانپ گیا تھا، کچھ تھکاوٹ بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے عصا کے فرضی گھوڑے پر سے اترا اور بچوں سے بولا، میرا گھوڑا تھک گیا، اسے بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اب یہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ اس نے عصا کو گھوڑے کی طرف چمکار کر کھنڈر کے شکستہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اے بہلول، کیا تمہارا گھوڑا گھاس کھاتا ہے؟ ہاں ہاں، یہ تمہاری عقل کے ساتھ ہر روز گھاس چرنے چلا جاتا ہے، بہلول نے خوشی سے جواب دیا۔ اچھا، یہ پانی بھی پیتا ہوگا؟ ایک شریر بچے نے سوال کیا۔ ہاں یہ پانی بھی پیتا ہے، مگر خلیفہ کے پیمانے میں۔ وہاب ہنسا۔ اچھا، بچے اس کی ہنسی میں شریک ہو مچل مچل کے بولنے گئے، بہلول ہمیں اپنے گھوڑے کی سواری کراؤ۔ بہلول نے انہیں پرے دھکیلا، خبردار کوئی قریب نہ آئے، میرے گھوڑے کا مزاج شاہانہ ہے، کسی کو لات مارے گا تو مجھے نہ کہنا۔ بچے ہنستے اور تالیاں بجانے لگے۔ وہاب اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور گہرا سانس لے کے بولا، اچھا دوستوں، اب مجھے کمر سیدھی کرنے دو اور تم اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ بچے کچھ دیر اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے رہے۔ جب بہلول نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو وہ ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور بہلول نے اس کھنڈرے میں ڈیرا جما لیا۔ اس کے گھر والے پریشان ہوئے، اس کے عزیز اور رشتہ دار اکٹھا ہو رہے، لوگوں سے پوچھتے معلوم کرتے، اسی کھنڈر تر آ پہنچے۔ بہلول نے بسیرا کیا ہوا تھا، دیکھا وہ ننگی زمین پہ اپنے بازو کا تکیہ بنائے چین کی نیند سو رہا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے عزیزوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کچھ اظہار افسوس کرنے لگے۔ ایک نے جھک کر اس کے شانہ ہلایا، وہاب اٹھو، جنون کی اس نیند سے جاگو، آنکھیں کھولو۔ وہاب ہوشیار ہوا، اس نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اپنے چاروں طرف جمع شناسا چہروں کو دیکھا، اس پر دکھ اور تکفر کی لکیریں تھیں، ہمدردی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ وہاب نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہاب اٹھو، گھر چلو، ایک عزیز نے قریب بیٹھ کے اس کی ابا پہ گرد جھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو گھر ہے۔ وہاب نے کھنڈر کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ بھلا اس میں کیا کمی ہے؟ نہ ہمسائے کا جھگڑا، نہ مالک مکان کا خوف، نہ دربان کی مصیبت، نہ چور کا ڈر، کیسی باتیں کر رہے ہو وہاب؟ کوئی عزیز بولا۔ میں تمہاری زبان ہی تو بول رہا ہوں، وہاب نے جواب دیا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کوئی بولا۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میں بہت مزے میں ہوں، وہاب نے کمال بے نیازی سے جواب دیا۔ نہیں، تم بیمار ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے، کسی عزیز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بیمار تو سبھی ہیں، علاج کی کسی کو ضرورت نہیں۔ وہاب ہنسا اور رازداری سے بولا، خود ہی کہو، کیا اس دور کے خلیفہ کو وزیر، کیا کوتال اور کیا داروغہ، ان میں کون ہے جسے علاج کی ضرورت نہیں؟ بیمار تو سبھی ہیں، علاج کی کسی کو ضرورت نہیں۔ وہاب ہنسا۔
ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ جگہ تمہارے شایان شان نہیں۔ اس کے رشتہ دار پریشان ہو گئے، بھلا یہ میرے شایان شان کیوں نہیں؟ یہ خلیفہ کے محل سے تو بہتر ہے کہ روز محشر مجھ سے اس کے بارے میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اس کے رشتہ دار زچ ہو گئے، انہوں نے بہتری سمجھانے کی کوشش کی کہ اسے گھر لے جائیں اور اس کے جنون کا کچھ علاج ہو جائے، لیکن وہ قطعاً رضامند نہیں ہوا۔ بہلول کہانی نمبر 2۔ اب وہ فرش خاک، شکستہ دیوار، کھلا آسمان ہی اس کا گھر تھا۔ وہ آرام و آسائش سے بے نیاز ہو گیا۔ نعمت ہائے دنیا، اس نے اسے منہ موڑ لیا اور اپنے رشتہ داروں قرابت داروں کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ روکھے سوکھے چند ٹکڑوں پہ گزر بسر کرتا تھا، تنگی زمین پر اپنے بازو کا تکیے پر چین کی نیند سوتا تھا۔ وہ بچوں کا سب سے زیادہ دوست تھا۔ ان کی معصومیت اور ان کے منچلا پن سے اسے بھاتے تھے۔ وہ پہروں ان کے ساتھ بچکانہ حرکتیں کرنے میں مصروف رہتا اور کھیل کود میں انہیں اس کام کی باتیں بتاتا تھا کہ کوئی راہگیر اسے مخاطب کر لیتا تھا یا کوئی جاننے والا اس سے پوچھتا تو وہاب تم نے یہ کیا حالت بنا لی ہے، تو بڑی شگفتگی سے کوئی ایسی پہلودار بات کہہ دیتا جو مخاطب کو محسوس کرتی لیکن بے معنی نہیں ہوتی تھی۔ غور کرنے پر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ نظر آتی تھی۔ عالم دیوانگی میں پورا شہر اس کی دسترس میں تھا۔ وہ اپنے من کی موج میں جہاں جاتا پہنچ جاتا، جس کو چاہتا اپنے شگفتہ لفظوں میں آئینہ دکھاتا تھا۔ عوام مشکل میں ہوتے تو ہنسی ہنسی میں ان کا مسئلہ حل کر دیتا، اگر خواص حدود سے تجاوز کرتے تو باتوں باتوں میں انہیں لگام دے دیتا۔ اس کی بدلہ سنجی میں چھپی ہوئی ذہانت اور دانشمندی آہستہ آہستہ لوگوں کو قائل کرنے لگی۔ ایک بد کردار شخص نے اس کا مذاق اڑانے کو شرارتاً کہا، اے وہاب، کیا تو نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ میرا تو بہت جی چاہتا ہے میں شیطان کو دیکھوں۔ تیری یہ خواہش بڑی آسانی سے پوری ہو سکتی ہے، وہاب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ کس طرح؟ اس شخص نے پوچھا۔ گھر میں آئینہ تو دیکھا ہوگا، اگر نہیں تو صاف پانی میں دیکھ لینا، تجھ پر شیطان کی زیارت ہو جائے گی۔ اس شخص کو بھاگتے ہی بن پڑی۔ نمبر 2۔ انہی دنوں ایک امیر کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ پتہ چلا وہ لڑکی کی پیدائش پہ بہت رنجیدہ ہے، کسی سے نہیں ملتا، نہ مبارکباد وصول کرتا ہے۔ وہاب کو خبر ہوئی تو وہ اپنی گدڑی شانے پہ ڈالے اس کے یہاں پہنچا اور بولا، اے امیر، میں نے سنا ہے کہ تو لڑکی کی پیدائش پہ بہت افسردہ ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کیا کروں؟ دل نہیں چاہتا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، مجھے بیٹے کی بڑی آرزو تھی مگر افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکی دے دی۔ کمال ہے، وہاب نے بے ساختگی سے ساختہ کہا، تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ نے تجھے صحیح و سالم بیٹی دی ہے؟ اگر وہ تجھ سے مجھ جیسا پاگل بیٹا دے دیتا تو پھر؟ امیر کو اس کی بے ساختگی پہ ہنسی آ گئی، لیکن وہ اس کی میں چھپی ہوئی حکمت کو جان گیا اور خدا کا شکر بجا لایا، اپنا سوگ توڑا اور لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اس کے پاس تبرکاً تبریک پیش کرنے کے لیے آئیں۔ اپنی دیوانگی کے باوجود نماز کے وقت مسجد میں پہنچ جاتا۔ بہلول ایک روز ابھی اس نے جوتے بھی نہیں اتارے تھے کہ اس نے ایک شخص کو دیکھا جو اس طاق میں ہے کہ اس کے جوتے چرائے۔ وہاں بہت دیر اس انتظار میں رہا کہ وہ شخص ادھر ادھر ہو تو وہ اپنے جوتے اتار کر نماز میں شامل ہو، مگر نہیں ٹلا۔ نماز کے لیے صفیں درست ہو گئیں۔ وہاں بہلول نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دوڑ کر آگے بڑھا اور جوتوں سمیت ہی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے مایوس ہو کر اسے ٹوکا، او دیوانے، یہ کیا کر رہے ہو؟ جوتوں سمیت نماز پڑھ رہے ہو؟ نماز نہیں ہوتی۔ نماز نہیں ہوتی نہ ہو، مگر جوتے تو ہوتے ہیں نا، وہاب نے جواب دے کر نیت باندھ لی۔
वहाब गलियों और बाज़ारों में अपने मासूम दोस्तों के साथ चुगलियाँ करता फिर रहा था। कहीं कोई गैर मामूली बात देखता तो वहीं रुक जाता और अपनी बज़ला संजी से लोगों को हंसने मुस्कराने पे मजबूर कर देता। एक रोज़ अपने एक शरीर साथियों के साथ भागा जा रहा था कि उसने सर बाज़ार एक मजमा लगा देखा। उसने अपनी छड़ी खनखनाई, लोगों के कंधे दबाए और किसी के बगल में झांका, किसी को पर्रे हटाया और हुजूम के दरमियान जा निकला। लोगों ने इसे धक्के दिए, बुरा भला कहा, लेकिन इसने परवाह नहीं की। देखा कि शहर का दरोगा एक अजीब दावा कर रहा है, लोगों मेरी बात सुनो, मैं एक ऐसा होशियार आदमी हूँ कि मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। बेशक दरोगा जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मरहबा, क्या कहने, दरोगा का दावा बिल्कुल हक़ है। किसी की क्या मजाल के दरोगा साहब को धोखा दे सके। मजमे में से एक इसके खुशामदी भांत कर बोलियां बोलने लगे। हर तरफ से दादो तहसीन के नारे बुलंद हो रहे थे। वहाँ बहलोल अपनी छड़ी ज़मीन पे ज़ोर से मार कर इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा किया और बोला, दरोगा जी मुझे भी कुछ कहने की इजाज़त है। अच्छा तो तुम भी बोलोगे, बोलो क्या कहते हो? दरोगा ने नहूकत से कहा। बहलोल ने संजीदगी से कहा, दरोगा जी गुस्ताखी माफ़, दीवाना आपके इस दावे को चुटकियों में बातिल कर सकता है, मगर कोई ऐसा मुफीद काम नहीं जिस पर वक्त ज़ाया किया जाए। इसकी सूरत देखो ज़रा, इसका दावा देखो। किसी ने तमस्खुर के साथ कहा, ओ दीवाने, दरोगा साहब की अक्ल के सामने भला तेरी क्या हकीकत है? किसी और ने आवाज़ कसी। दरोगा ने मूँछों को ताव दिया, हाँ तुम जैसा पागल तो मुझे ज़रूर धोखा दे सकता है। मैं पागल हूँ या कुछ? अगर मुझे ज़रूरी काम ना होता तो मैं आपको इसी वक्त ऐसा झांसा देता कि आप और आपके ये चमचे हमेशा याद रखते बड़ी ऊंची हवाओं में हो मियाँ। दीवाने मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम अपना काम करके वापस आओ और अपने दावे को साबित करो। दरोगा ने डट कर कहा। वहाब ने अपनी छड़ी संभाली और उजलत में ये कहता हुआ मुड़ा, दरोगा साहब अब आप अपने वादे से मत फिर जाइएगा, यहीं मेरा इंतज़ार कीजिएगा। बस गया और आया। वो जिस तरह मजमे में आया था इसी तरह बाहर निकल गया। दरोगा फिर अपनी शेखी भगाने में मसरूफ़ हो गया। इसके खुशामदी बढ़ के वाह करने लगे। काफ़ी वक्त गुजर गया, दरोगा बेचैन हुआ। काफ़ी देर गुजर गई, दीवाना पलट कर नहीं आया। लोगों ने महसूस किया वक्त गुज़रता जा रहा है और वहाँ बहलोल का दूर दूर तक कोई पता नहीं, मगर उन्होंने दरोगा को तसल्ली देने की कोशिश की। दरोगा जी वो है तो दीवाना, राह में कहीं बच्चों के साथ खेल में लग गया होगा। कुछ और वक्त गुजरा कोई, लेकिन वहाँ वापस नहीं आया। मजमे में चैंगमोइयाँ होने लगी, आंखों में इशारे होने लगे, कुछ होठों में मुस्कुराहटें भी नमूदार हुई। बाज़ लोग उकता कर घरों को जाने लगे। दरोगा को भी अंदाज़ा हो गया कि बहलोल उसे पागल बनाकर चला गया है और अब पलट कर नहीं आएगा। वो खजल होकर बड़बड़ाया, यह पहली बार हुआ है कि मुझे किसी ने धोखा दिया है, और वो भी एक दीवाने ने। मजमे में से किसी ने बेसाख्ता कहा और कहकहों से फ़ज़ा गूंज उठी। जल्दी बहलोल की बज़ला संजी, शोखी, जहानत और शगुफ्ता दानिशमंदी का सारे शहर में शोहरा हो गया। इसकी दीवानगी में छुपी हुई फराज़नगी और इसके पागलपन में पोशीदा होश रुबा हक़ाइक़ ने अवाम को इसके करीब कर दिया। वो ना किसी को सताता था, ना परेशान करता था और ना नुकसान पहुंचाता था, अलबत्ता अपने जुनून में अपनी दानिशमंदी को छुपाए हर वक्त लोगों की मदद करने को तैयार रहता था। जल्दी बगदाद का एक ऐसा पसंदीदा किरदार बन गया कि लोग उसके गिरविदा हो गए और मोहब्बत से उसे बहलोल कहने लगे, जिसके मायने हैं हस्म, खूबसूरत और नेकियों का मुजस्समा। बहलोल का लफ्ज़ अमूमन चुटकुलेबाज, हाजिर जवाब और सच्चे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। रफ्ता रफ्ता ये नाम यूँ ज़बान ज़द आम हो गया कि इसका असल नाम फरामोश हो गया। अब कोई भी उसे वहाब नहीं कहता था, वो सब के लिए बहलोल था और सबका बहलोल था। इसकी दानाई और हिकमतों से पागल और दीवाने से बढ़कर आकिल और दाना मशहूर कर दिया था। बकिया अगली किस्त में देखिए। See you next video.